السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 9 مارچ 2023۔ سوال آیا ہوا ہے کہ 29 شعبان کو چاند نظر آنے کی تصدیق نہ ہو سکی اور کوئی آدمی 30 شعبان کو اس نیت سے روزہ رکھے کہ چاند نظر آ گیا تو رمضان کا روزہ ہو جائے گا ورنہ نفل روزہ ہو جائے گا، ایسا کرنا کیسا ہے؟ پچھلے سوال جواب میں یہ بات کہی گئی تھی کہ شک کا روزہ کہلاتا ہے اور یہ قطعی صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ بچی کی شادی کے لیے بچی ہی کو مالک بنا کر اس کے پاس پیسے رکھ دیتے ہیں یا زیور وغیرہ اس کے لیے رکھ دیتے ہیں، تو کیا ایسے زیور اور ایسے مال کے لیے زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر ہوشیاری کی جا رہی ہے کہ بچی کے نام رکھ دیا جائے گا اور بچی نابالغ ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے تو یہ دھوکہ دینا ہے، نمبر 1۔ اور اگر واقعی میں بچی اس کی مالک ہے، وہ چھوٹی ہے، 13 سال 14 سال سے کم ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جس نے بھی رکھا ہے، باپ نے یا ماں نے، اس کو اس بات کو 100% ہونا چاہیے کہ یہ میں نے بچی کو دے دیا ہے، بچی ہی اس کی مالک ہے۔ اگر بچی مثال کے طور پر 14 سال سے اوپر کی ہو گئی ہے اور اتنا سونا ہے جو 7.5 تولہ سے زیادہ ہے تو پورے پر زکوٰۃ بچی کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ لہذا مالک اصل ہے، مالک اگر محض ہیلا کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے تو وہ جائز نہیں ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا منع ہے، یہ حدیث بھی ہے خیر، لیکن اس بات کو سمجھ لیں یہ کس کے لیے منع ہے؟ جو آدمی شعبان میں کثرت سے روزہ رکھ رہا ہے، دوسری شعبان سے 4 کو رکھا، لگاتار رکھ رہا ہے، ایسے شخص کو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ رمضان سے پہلے کہیں کمزور نہ ہو جائے اور پھر رمضان کا روزہ جو فرض ہے وہ اس سے چھوٹ نہ جائے۔ لیکن اگر کوئی 15 شعبان کے بعد رکھ لے گا تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی آدمی پہلے شروع میں رکھا ہی نہیں ہے 15 شعبان سے پہلے، وہ 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی لحاظ سے جو طاقت تھی وہ عام آدمیوں کے مقابلے میں 30 مردوں کی طاقت تھی یا 40 مردوں کی طاقت تھی، تو یہ بات محض مشہور ہے یا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ یہ کئی حدیثوں میں ہے، مسند احمد میں ہے، غالباً بخاری میں بھی ہے یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو طاقت تھی وہ 30 مردوں کی طاقت تھی۔ اسی لیے جب وہ پہلوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے چیلنج کیا، رکانہ نے، تو وہ 1 سیکنڈ میں نیچے گر گیا، جبکہ وہ اس وقت عرب دنیا کا چیمپئن تھا۔ اسے یہ بات نہیں معلوم ہو پائی کہ 30 آدمی کے سے ہم کشتی لڑنے جا رہے ہیں۔ اسی لیے جب اس نے ہاتھ ملایا تو ہوتے نا پہلوان لوگ پہلے مار مٹی یہ وہ دنیا بھر کے اپنے کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سادھے کھڑے تھے، جیسے ہی انہوں نے ہاتھ ملایا اور آپ نے کھینچا تو پٹ سے نیچے آ گیا۔ جیسے کوئی آدمی 1 سال کے بچے کو کھینچے تو کتنا ٹائم لگتا ہے، ایسے ہی وہ گر گیا۔ اس نے کہا میں تیار نہیں تھا، آپ نے فرمایا کہ اب کہ تیار ہو کر آ جاؤ۔ اور ایسے 3 مرتبہ وہ کیا ہوا، کشتی شروع ہی نہیں ہوئی، صرف ہاتھ ملایا اور نیچے آ گیا۔ تو یہ عملی لحاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عام آدمیوں سے زیادہ طاقت تھی۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا رشوت لی ہوئی رقم پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟
اس میں بن نوریہ کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ جو مال حرام ہوتا ہے، حرام مال پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ ایک دوسرا بھی فتویٰ بعض لوگوں نے دیا ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ بہرحال جو بن نوریہ کا فتویٰ ہے وہ زیادہ قابل اعتبار ہے، لہذا حرام مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، پوچھا گیا ہے اس کی ایک بیوی ہے اور ایک بھائی ہے، یعنی مرنے والے کا ایک بھائی ہے اور 2 بیٹیاں ہیں، تو وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ دیکھیں، چونکہ بیوی کو اولاد جب موجود ہوتی ہے، یہاں پہ لکھا ہے 2 بیٹیاں ہیں، تو بیوی کو ہمیشہ 12.5% ملتا ہے، اور بیٹیاں اگر ایک سے زیادہ ہوتی ہیں، 5، 2، 4 جو بھی ہوں، تو ان کو 66.67% یعنی 2/3 ملتا ہے۔ تو 12.5% نکل گیا بیوی کا حصہ اور 66.6% نکل گیا بیٹی کا حصہ۔ اب جو بچا وہ بچا 20.83 یعنی 20.83% بچ گیا، وہ جو مرنے والا ہے اس کے بھائی کو چلا جائے گا۔ ایک شخص نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، ان کی 2 بہنیں ہیں جن میں سے ایک کا انتقال ہو گیا ہے اور ایک زندہ ہے، تو مرحومہ بہن کی ایک اولاد ہے تو اس کا کتنا حصہ ہے؟ اگر جس میں وہ حصہ پانا چاہتی ہے بہن، اگر بہن کا انتقال اس شخص سے پہلے ہوا ہے اپنے والد سے، تب تو اس کے بیٹوں کو کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر باپ کا انتقال پہلے ہوا ہے اور بیٹی کا انتقال بعد میں ہوا ہے، تو بیٹی کا جو حصہ ہے وہ اس کے اولاد کو دے دیا جائے گا اور پھر وہ شرعی لحاظ سے بانٹ لیں گے۔ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوزخ کے راستے پر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان پر، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوض کوثر پر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوزخ کے دروازے پر متعین کیا جائے گا، تاکہ امت محمدی کا کوئی شخص جہنم میں نہ جا سکے۔ یہ روایت کہاں تک صحیح ہے؟ یہ من گھڑت روایت ہے، موضوع ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی کو جہنم سے روک نہیں سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بعض صوفی حضرات، یہ جو صوفی بریلوی حضرات ہیں، وہ یہ تقریروں میں کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اس وقت بڑے پیر صاحب نے کندھا دیا، یعنی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے محی الدین، ان کا نام ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ تیرے قدم سب اولیاء کے گردن پر، تو اب یہ فرمائیے کہ اس کی کہیں اصل بھی ہے یا یہ واقعہ من گڑت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھا دینا کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے بھی بڑے کون ہیں؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بھی واقعہ جھوٹا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ ہر ہفتے 1-2 واقعہ ایسا بیان کیا جائے جس کو آپ بہت اچھا اور صحیح جانتے ہیں۔ ایک جگہ بحث ہو رہی ہے اور اس بحث میں یہ بات آئی گاؤں والوں میں کہ آدمی کو جو رزق ملتا ہے وہ اس کی بیوی کی وجہ سے ملتا ہے، تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ بہت مشہور بات ہے کہ اولاد جو ہے وہ مرد کے نصیب سے اور رزق کس کے نصیب سے ہوتا ہے؟ عورت کے نصیب سے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ یہ رزق جو ہے جب بچہ ماں کے پیٹ پہ ہوتا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا رہتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اسی وقت اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کتنا کمائے گا، کہاں سے کمائے گا، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ لہذا اس میں بیوی کا اور شوہر کا رزق کے معاملے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اب اس میں ایک بات ہے جو کھٹکتی ہے، اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں
کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جہاں پر شادی کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ شادی کرو. وہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تم غریب ہو گئے، فقیر ہو گئے، یکونوا فقراء یغنہم اللہ، تو پروردگار عالم آپ کو کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا. آپ شادی اس وجہ سے نہ روکیں کہ اگر میں شادی کروں گا تو ایک اور کھانے والی آ جائے گی تو ہمارا کیسے گزارا ہوگا. تو اس آیت سے لوگوں نے شاید یہ سمجھ لیا کہ بیوی شادی کرنے سے بیوی آتی ہے اور بیوی آئے گی تو رزق لائے گی. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈر رہے ہیں کہ ایک خرچہ ہمارے اوپر اور پڑ جائے گا. وہ اپنی قسمت سے کھائے گی، وہ اپنی قسمت سے کھائے گی. اس کا جو رزق ہے وہ بھی اس وقت لکھ دیا گیا ہے جب وہ ماں کے پیٹ پہ تھی. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کر کے یہ کہا ہے کہ یہ عذر نہ سمجھا جائے کہ پیسے نہیں ہیں اور ہمارا ہی خرچہ چلنا مشکل ہے، شادی کر لیں گے تو اور زیادہ پریشانی ہو جائے گی. اس بات کی نفی ہے اس آیت میں. اور ایک واقعہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول آج کل بہت کڑکی چل رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ شادی کر لو. اب سوال یہ ہے کہ کڑکی چل رہی ہے تو شادی کرے گا تو کڑکی بڑھ جائے گی. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے جا کے شادی کر لیا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کے بعد انہوں نے پھر شکایت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ایک اور کر لو. اب اور کڑکی بڑھ گئی. پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور کر لو. یہ بعض روایت میں ایک ہی کا ذکر ہے، بعض روایت میں 3 کا ذکر ہے. یہ در منصور و علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا واقعہ لکھا ہے، یعنی ایک والا تو لکھا ہے انہوں نے. تو اس سے بھی لوگوں نے یہ سمجھا کہ بیوی کی قسمت سے کیا ہوتی ہے، کیا روزی آتی ہے. اس حدیث کی وجہ سے بھی حقیقت کیا ہے کہ یہ بتانا مقصد ہے کہ نکاح کو تاخیر نہ کیا جائے اس وجہ سے کہ حالات خراب ہوں گے. اور رہا یہ کہ یہاں پہ جو حدیث میں کہا گیا کہ بیوی سے کڑکی جو ہے وہ کر لو شادی تو تمہاری کڑکی دور ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے اس کی قسمت میں زیادہ رزق لکھا ہو، اس کے آنے سے تمہاری کڑکی دور ہو جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی سے جو ہے وہ رزق بڑھتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے. یہ بات کہنا صحیح نہیں ہے. دارالعلوم نے جو فتویٰ دیا ہے وہ تو ڈائریکٹ دے دیا ہے کہ یہ کوئی حدیث میں لکھا ہی نہیں ہے کہ بیوی کی قسمت سے رزق آتا ہے اور مرد کی قسمت سے اولاد ہوتی ہے. یہ سب باتیں جو ہے نا لوگوں کا اپنا بنایا ہوا محاورہ ہے، کہاوتیں ہیں. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک صاحب نے 2 سگی بہنوں سے شادی کر لی. 2 بہنوں سے شادی ایک ساتھ کرنا حرام ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ قرآن نے کہا ہے کہ 2 لڑکیاں آپس میں سگی بہن ہوں، ان دونوں کو کوئی آدمی شادی نہیں کر سکتا ہے. ہاں پہلی بیوی مر جائے یا طلاق دے دی جائے تو اسی کی بہن سے شادی کرنا یہ ممکن ہے. اب انہوں نے شادی کر لیا تو پہلی بیوی سے ان کو 1 لڑکا ہے، دوسری سے 4 لڑکے ہیں. اب وہ جو پہلا لڑکا ہے اس نے علم دین حاصل کیا تو اس کو معلوم ہوا کہ ہماری جو خالہ ہیں وہی ہماری سوتیلی ماں بھی ہیں. تو اس نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا یہ جو ہوا ہے حرام ہوا ہے، یہ تو شادی نہیں ہوئی. اب وہ باپ نے تحقیق کی ہوگی تو پتہ چلا کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی. اب 4 لڑکے بھی ہیں. اب وہ لڑکا جو پڑھ لکھ لیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ابا یہ جو دوسرے ہمارے 4 بھائی تو ہیں نہیں ہے، یہ جو 4 خالہ سے پیدا ہوئے ہیں لڑکے، یہ آپ کی وراثت میں حصہ نہیں پا سکتے. اب ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس تقریباً 5 کروڑ کی پراپرٹی ہے. اب یہ لڑکا جو پڑھ لکھ لیا ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ 5 کروڑ کے مالک کون ہیں، ہم ہو جائیں گے. تو اب انہوں نے 2 سوال کیا ہے. بات پوری سمجھ گئے نا؟ 2 سوال کیا ہے. پہلا سوال کیا ہے کہ میں ہم دونوں میں سے کس کو طلاق دوں، نمبر 1. نمبر 2، وہ 4 لڑکے اگر وراثت میں شرعی لحاظ سے حصہ نہیں پائیں گے تو مولانا صاحب مسئلے کا حل بتائیے.
تو دونوں باتوں کا جواب سن لیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ دوسری بیوی جو دوسری بہن سے آپ نے اپنے طور پر شادی کی، یہ شادی ہوئی نہیں۔ یہ شادی جیسے کوئی آدمی غیر مسلم سے شادی کر لے اور اپنے آپ پہ سمجھے کہ شادی نہیں مانی جاتی وہ، تو یہ دوسری بیوی ہی نہیں ہوئی، شادی ہی نہیں ہوئی۔ اپنے آپ جب آپ کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، نکاح ختم ہو گیا، نکاح ہوا ہی نہیں تھا، فسخ نکاح کہتے ہیں، اس میں طلاق دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری والی جو ہے وہ تمہاری بیوی نہیں رہی، سمجھے؟ اچھا، اب وہ دوسرا مسئلے کا حل کیا ہے کہ وہ 4 بچے تو ہو گئے، اب ان کو کیسے جائے پیسہ، اور 5 کروڑ کا مسئلہ ہے۔ تو اس کی آسان سی شکل یہ ہے کہ 5 بچے اگر ہوں تو 4 ادھر سے 1 ادھر سے 5 تو ہونا چاہیے کہ 1 کروڑ سب کو ملے۔ اگر صحیح ہوتا تو آپ کو 2 اختیار ہے۔ پہلا اختیار یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں وہ 4 بچوں کو گفٹ کر دیجئے کچھ، اور یا یہ ہے کہ 4 بچوں کے لیے 1/3 کی وصیت کر دیجئے۔ وصیت کر دیجئے گا تو بھی چلا جائے گا، کیونکہ وصیت کے لیے لازم نہیں ہے کہ کس کو وصیت کی جا رہی ہے۔ وصیت ہر اس شخص کو کی جا سکتی ہے جس کا حصہ شریعت میں متعین نہیں ہے۔ تو اب یہ تمہارا لڑکا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، لہذا آپ دونوں طریقے سے مسئلے کا حل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہ سمجھیں آپ کہ 5 کروڑ میں 4 کروڑ ان کا ہے اور 1 کروڑ اس کا ہے، یہ سمجھنا غلط ہے، کیونکہ وہ تمہارا لڑکا نہیں ہے۔ مسئلے کا حل صرف بتایا جا رہا ہے کہ آپ کچھ ان کو بھی دے دیں، 4 بچے بیچارے جو ہے پریشان رہیں گے، لیکن یہ سمجھ کر کے کہ نہیں 4 کروڑ ادھر دے دیں، ان کو گفٹ کر دیں اور 1 کروڑ ادھر چلا جائے، اس طریقے سے کرنا بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچے بھی میرے ہیں، یہ شرعی لحاظ سے آپ کے بچے نہیں ہیں۔ تو لہذا اس طریقے سے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا عمرہ میں طواف وداع ضروری ہے؟ یہ بہت سے لوگوں کو کنفیوز ہے۔ جب ایک آدمی عمرہ کرنے جاتا ہے، جب عمرہ ختم ہو گیا، اب عمرہ نام کیا ہے؟ عمرہ نام ہے احرام باندھنے کا، نمبر 1، نمبر 2 طواف کرنے کا، نمبر 3 سعی کرنے کا، اور نمبر 4 بال مڈانے کا یا بال کٹا لے برابر۔ یہ 4 کام کے بعد آپ کیا ہو گیا؟ آپ کا عمرہ ختم ہو گیا۔ اب یہ کر کے آپ اپنے وطن آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو طواف وداع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمرہ میں جو ہے طواف وداع واجب نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا وراثت نہ دینے والا ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ یعنی ایک آدمی نے وراثت نہیں دیا ہے تو کیا ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ تو مفتی نذیر احمد صاحب قاسمی جو ہمارے یہاں نائب محتمم بھی ہیں دامت برکاتہم نے جو فتویٰ دیا ہے وہ میں فتویٰ نقل کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے صحیح، جو انہوں نے نقل کیا وہ میں نقل کر رہا ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر جس نے وراثت نہیں دی، اگر اس نے یہ سمجھا ہے کہ نہیں وراثت کوئی چیز نہیں ہے اور وراثت نہیں دینا چاہیے، نہ دینے کو وہ جائز سمجھتا ہے کہ نہیں یہ بیکار باتیں ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اسلام کے ایک اس رکن کا انکار کر دیا، رکن نہ کہیے، اسلام کے ایک اس حکم کا انکار کر دیا جو قرآن میں ذکر ہے، اور انکار کرنے سے وہ مرتد ہو گیا۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ ہمیشہ جہنم میں ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھا، ہزاروں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز نہ پڑھنے سے کوئی آدمی مرتد نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ نماز کے بارے میں یہ کہہ دے کہ نماز بیکار چیز ہے، نماز کوئی چیز نہیں، اب نماز کا منکر ہو گیا، جب نماز کا منکر ہو گیا، انکار کرنے والا ہو گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ پھر یہ مرتد کا جو حکم ہے وہ حکم لگے گا۔ تو اس لحاظ سے مولانا نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر کسی نے یہ سمجھ کر وراثت ماری ہے کہ وراثت کوئی چیز نہیں ہے، دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بکواس ہے، اگر ایسا کہہ کے کیا ہے تو جو روزہ نماز چاہے جتنا بھی کر رہا ہے یہ مرتد ہوا، اور مرتد کی سزا ہمیشہ جہنم ہے، واللہ اعلم بالصواب۔
اسی طریقے سے ان صاحب نے ایک سوال اور کیا ہے کہ کیا سود کھانے والا ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا؟ یہ سود کے بارے میں بھی یہی ہے، اگر وہ سود کھانے کو حلال جانتا ہے، قرآن مجید سود کو حرام قرار دیتا ہے، جس کو بڈی کہتے ہیں آپ، انٹرسٹ. اگر وہ ایک آدمی یہ ہے کہ سود لے رہا ہے یا کھا رہا ہے، دو شکل ہو سکتی، ایک تو یہ کہ وہ کوئی ہیلا کرتا ہے کہ نہیں یہ صاحب یہ سود ہے ہی نہیں، اس کے لیے حکم نہیں ہے، وہ سود مانتا ہی نہیں اس کو. جیسے بہت سے لوگ ایسی کتابیں لکھ چکے ہیں کہ یہ بینک کا سود، ہم اس کو سود نہیں مانتے ہیں. اگر یہ کیفیت ہے تب یہ فتویٰ نہیں ہے. نہیں، یہ جانتا ہے سود حرام ہے، لیکن پھر کہتا ہے کہ سود کوئی چیز نہیں ہے. اگر سود کو اس نے حلال سمجھ رکھا ہے تو پھر ایسی شکل میں گویا یہ بھی مرتد ہوا، اس کی بھی سزا کیا ہوگی؟ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہوگی. دوسری شکل یہ ہوتی ہے سود کی کہ مجبوری میں جان رہا ہے حرام ہے کھا رہا ہے، جان رہا ہے نماز کا چھوڑنا حرام ہے چھوڑ رہا ہے، تو جیسے وہ مرتد نہیں ہوا یہ بھی مرتد نہیں ہوگا. سود کھانے کا گناہ ملے گا، نماز چھوڑنے کا گناہ ملے گا. لیکن منکر کسی بھی حکم کو انکار کرنے والا جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے. پوچھا گیا اگر کسی نے 15 شعبان کا روزہ چھوڑ دیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ 15 شعبان کا روزہ ثابت ہی نہیں ہے بھائی. نمبر 1، یہ لوگوں نے کل بھی میں نے تقریر پوری کی آپ سے کہ یہ ایک حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، وہ بھی زیادہ تر لوگوں کے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے. تو 15 شعبان کا روزہ چھوٹ گیا، اس کی آپ چنتا نہیں کریں، نہ کوئی کفارہ ہے نہ کوئی گناہ ہے، بلکہ آپ سے چھوٹ گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑوا دیا ہے کہ صحیح نہیں تھا آپ چھوڑ دیجیے. ایک صاحب نے پوچھا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی رقم پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، جب ایک آدمی صاحب دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، اچانک پیسہ آ گیا، ریٹائرمنٹ ہوا، پتہ چلا 20 لاکھ روپے، اس کے پہلے تک وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. اب 20 لاکھ روپے اس کے پاس جو آئے ریٹائرمنٹ کے، تو اگلے سال اسی تاریخ کو اس کے اوپر اگر پیسے اتنے بچے رہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب بنا رہا، تو اگلے سال اس کے اوپر کیا کرے گا؟ زکوٰۃ دے گا. نمبر 1. نمبر 2، اگر پہلے سے زکوٰۃ دیتا رہا، پتہ چلا کہ شعبان کا مہینہ یہ چل رہا ہے اور 20 لاکھ روپے اس کو شعبان میں آ گئے اور رمضان میں اس کی عادت ہے زکوٰۃ دینے کی، تو گویا کہ یہ صاحب نصاب تھا، یہ 20 لاکھ بھی جوڑے گا اور یہ نہیں دیکھے گا کہ اس پر سال ابھی نہیں گزرا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ دے گا. جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس کے لیے حولان حول، جس کو سال گزرنا کہتے ہیں، وہ لازم نہیں ہوتا ہے. تو دونوں کیفیت میں جو کیفیت ہوگی، اگر یہ صاحب نصاب ہے، پیسہ آیا ہے، زکوٰۃ دے گا. صاحب نصاب نہیں ہے، پیسہ آ گیا ہے، تو پھر اگلے سال اس رقم پر کیا کرے گا؟ زکوٰۃ دے گا. پوچھا گیا ہے کہ تھوک نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اس پر فتویٰ یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ہونا کر کو نہیں کرنا. تھوک بھرا رہے آدمی، پھر منہ میں آئے، پھر تھوکے، یہ کیفیت، تھوک آیا نگل لیا، کوئی روزہ نہیں ٹوٹا ہے. پوچھا گیا ہے کہ کسی آدمی نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دیا، تو کیا ایسا شخص ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا؟ کسی بھی مسلمان کو قتل کرنے والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے، چاہے وہ مسلمان ہو قتل کرنے والا یا غیر مسلم ہو، ہر حال میں اس کو ابدی جہنم ہے، ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا. اگر اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مومن کا قتل حلال ہے، جائز ہے، جیسے سب میں بتایا، اگر اس نے ایسا سمجھا تو پھر ہر حال میں، اور یہی بات قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا. اس کا معنی یہی ہے کہ اگر اس نے یہ سمجھ کر کے کیا ہے قتل، کہ قتل کرنا جائز ہے مسلمان کا، تو اس کے لیے ہمیشہ جہنم. پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے تعلق قائم کرتی ہے اور اسی غیر مسلم کے رسم و رواج کے مطابق شادی کر لیتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں وہ لڑکی اسلام پر باقی رہی یا مرتد ہو گئی؟
اگر کوئی بھی لڑکی کسی بھی غیر مسلم کے طریقے پر اس نے شادی کیا تو یہ اسلام سے خارج ہو گئی، مرتد ہو گئی۔ شادی تو ہوتی ہی نہیں ہمارے یہاں، وہ یہ سمجھے کہ میں نکاح سے داخل ہوئی ہوں، یعنی شادی کیا ہے، اس کے رسم و رواج کے تحت یہ شادی نہیں ہوتی، مرتد ہو جاتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اولاد کے مرتد ہو جانے کی شکل میں والدین کا اپنی اولاد سے رشتہ رکھنے کا حکم شرعی کیا ہے؟ اگر کسی کی اولاد مرتد ہو گئی، یعنی اسلام سے پھر گئی، تو پھر انسانیت کے ناطے اس سے رشتہ رکھا جائے گا، رشتہ داری کے ناطے اس سے رشتہ نہیں رکھا جائے گا۔ جیسے کافر سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس طریقے سے رشتہ رکھا جائے گا، لیکن یہ سمجھ کر کہ یہ بیٹا ہے، یہ خون ہے، اس لحاظ سے یہ رشتہ نہیں رہے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا مسلمان غیر مسلم کو اپنی جائیداد میں وصیت کر سکتا ہے؟ ایک مسلمان ہے اور اس نے کسی وجہ سے پڑوسی سے متاثر ہوا یا کسی کا احسان اس کے اوپر رہا، تو ایسی شکل میں اصل سوال یہ کیا ہے کہ ایک صاحب نے ایک لڑکی ہاسپٹل سے اٹھائی، ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے لڑکی اٹھا لیا۔ کچھ دن کے بعد یہ پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی فلاں غیر مسلم کی ہے۔ جب اس لڑکی کو معلوم ہوا کہ میں غیر مسلم ہوں تو اس نے یہ تو کہا کہ میں رہوں گی آپ کے ساتھ، لیکن میں اپنے پرانے باپ دادا کے دین پر رہوں گی۔ تو ایسی شکل میں گویا کہ وہ غیر مسلم ہی رہی۔ اب یہ چونکہ اس کو پالا ہے، اس سے محبت ہے، تو یہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم اس کے نام وصیت کر سکتے کہ نہیں؟ وصیت کی جا سکتی ہے۔ وصیت کے لیے مسلم ہونا شرط نہیں ہے، کسی بھی شخص کو وصیت انسان اپنی پراپرٹی میں کر سکتا ہے، جس کو ول کہتے ہیں۔ یہ باتیں تھیں، مختصراً آپ کے سامنے رکھی گئیں، اور اللہ تعالیٰ